بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ثلاثی مجرد کے بعد آج ہم شروع کریں گے ثلاثی مزید فی۔ ثلاثی مزید فی کیا ہوتا ہے کہ جس میں حروف اصلیہ تین کی جگہ تین سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اب تک جو آپ پڑھتے آ رہے تھے اس میں یہاں لکھا تھا فعل ثلاثی مجرد، فعل ثلاثی مجرد۔ مجرد کا مطلب ہوتا ہے اونلی، صرف۔ تو وہاں آپ نے دیکھا تھا کہ صرف تین ہی حروف اصلیہ تھے، فعل، نصر، ضرب، سمع، فتح، یہ تھا۔ آج سے جو ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے فعل ثلاثی مجرد کمپلیٹ کر لی ہے، اس کا مثال، اجوف، ناقص، مضاعف، محموز، یہ سب مکمل ہوا، آپ نے اس کا ٹیسٹ بھی دیا ماشاءاللہ۔ اب یہ سمجھے کہ ایک نیا باب ہے، اور اس میں جو حروف اصلیہ ہیں وہ تین سے زیادہ ہے۔ اس فعل کو کہتے ہیں، اس ورب کو کہتے ہیں ثلاثی مزید فی، جس میں تین سے زیادہ، کبھی ایک زیادہ ہوگا، کبھی دو زیادہ ہوں گے، کبھی تین بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن تین سے زیادہ ہوں گے۔ تین روٹ لیٹرز تو ہوں گے ہی ہوں گے، مگر اس کے علاوہ ایکسٹرا بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اس کا جو ٹیبل ہے اور اس کا اسٹرکچر ہے وہ کیسے بنے گا، یہ آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ جیسے آج جو میں نے آپ کے سامنے پیج آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ہے، اسے کہتے ہیں باب افعال۔ اس میں ہوتا یہ کہ ایکسٹرا حمزہ بیفور پاسٹ فارم، اور آپ جانتے ہیں کہ حمزہ وہ ہوتا ہے کہ جس پر کوئی نہ کوئی حرکت ہو۔ حمزہ وہ ہوتا ہے جس پر کوئی حرکت ہو۔ یہ الف ہے، اس پہ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے، یہ الف ہے، لیکن جیسے ہی اس پر زبر لگے گا یہ حمزہ ہو جائے گا، یا زیر ہوگی تو بھی حمزہ ہوگا، اور پیش ہوگی تو بھی حمزہ ہوگا، اور اگر یہ ساکن ہوگا تو بھی یہ حمزہ ہوگا۔ یہ ان چاروں صورتوں میں یہ الف نہیں رہتا بلکہ یہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ اور باب افعال جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس باب کا نام ہے افعال۔ باب افعال میں ہوگا یہ کہ اس کی پاسٹ فارم میں فعل سے پہلے، فا عین لام سے پہلے حمزہ ہے، الف نہیں ہے، حمزہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک الف کی شکل بھی ہے اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت بھی ہے، اور وہ ہے زبر۔ تو اسے پڑھیں گے افعل۔ پہلے آپ پڑھتے آ رہے تھے فعل، ضرب، نصر، اب ہوگا افعل، ابصر، احسن، اخرج، اخلص، ادخل۔ اس طریقے سے یہ فعل آپ کے سامنے ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ وہ اپنی جگہ پر اس کا جو معنی ہے وہ اس کا اپنا معنی ہے۔ جیسے ابصر کا مطلب ہے دیکھنا، ٹو سی یا ٹو واچ۔ اسی طریقے سے احسن کا مطلب ہے اچھا کرنا، اخرج کا مطلب ہے نکالنا، اور اخلص کا معنی ہے مخلص ہونا، اور ادخل کا مطلب ہے کسی اور کو داخل کرنا۔ ایک تو ہوتا ہے نا دخلا، دخلا کا مطلب ہے داخل ہونا، دخلا داخل ہونا، مگر ادخلا کا مطلب ہے داخل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، کسی اور چیز کو داخل کرنا، کسی اور چیز کو انٹر کرنا۔ اخرجا نکلنا نہیں بلکہ نکالنا، جیسے اللہ تبارک و تعالی زمین سے، آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین سے جو ہے وہ ہمارے لیے نباتات کو نکالتا ہے۔ خرج یخرجو کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، مگر اخرج یخرجو کا مطلب ہے نکالنا۔ اخلص خالص ہونا، پیوریفائی، یا کسی کے ساتھ سینسیئر ہونا، ٹو بی سینسیئر۔ ارسلہ کا مطلب ہے بھیجنا۔ اسرفہ کا مطلب ہے اسراف کرنا، ضائع کرنا۔ اسلم کا مطلب ہے اسلام لانا یا سرنڈر کرنا۔ اسلم، کیونکہ جب مسلمان بھی گویا کہ اپنے آپ کی اپنی گردن جھکا دیتا ہے دین کے احکامات کے لیے، سرنڈر کر دیتا ہے۔ اسمع کا مطلب ہے سنانا، ٹو میک somebody listen۔ سمع کا معنی ہے سننا، ہم نے پہلے پڑھا سمع۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں باب افعال جس میں ہے اسمع۔ اسمع کا مطلب ہے کسی اور کو سنانا۔ اسمع اس نے سنایا، سمع اس نے سنا، یہ فرق ہے۔
جب الفاظ میں اضافہ ہوگا تو اس کے جو معنی ہے اور اس کے جو میننگز ہیں اس میں بھی اضافہ ہوگا. اصبح کا مطلب ہے صبح کرنا، اشرکا کا مطلب ہے شریک کرنا کسی کو، اور اصبح کا مطلب ہے مارننگ کرنا بھی اور ٹو بیکم، اور اصلح کا مطلب ہے اصلاح کرنا. اب یہ اس کے معنی کو دیکھنے کے بعد اب یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا فعل ماضی کا جو ٹیبل ہے وہ کس طریقے سے بنے گا. جی اختر بھائی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے ہینڈ ریز کیا. ہاں حضرت سوال یہ تھا کہ جی آپ نے 26 کی جگہ 29 سے شروع کیا. 26 اور فعلا جو پہلا تھا ہمارا چیپٹر اس میں صرف فرق کیا تھا، اس میں تشدید لگ گیا تھا 26 پیج پہ. اوکے. اس کو آپ نے اسکپ کر 29 پہ آئے، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے، اس کا تعلق ہے اس سے؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں وہیں پہ جاتا ہوں پیج نمبر 26 پہ. پہلے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ثلاثی مزید فی میں جو سب سے آسان باب ہے وہ ہے جو میں اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ پڑھ رہے ہیں، باب افعال. اس میں یہ بھی اس ثلاثی مزید فی ہی ہے، یہ باب تفعیل کہلاتا ہے. یہاں جو لکھا ہوا ہے نا باب تفعیل ہے، یہ اس میں ایکسٹرا تشدید آن سیکنڈ لیٹر آف پاسٹ فارم یہ ہوتا ہے. تو فعل اور فعل میں بہت زیادہ فرق کرنا شاید آپ کے لیے اس وقت تھوڑا سا مشکل ہو، تو نسبتاً جو آسان لگا وہ یہ باب افعال ہے. اچھا پھر اس کو چننے کی ایک اور وجہ یہ کہ اس کے اندر بہت سارے ورڈ ایسے ہیں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، جیسے خرجہ نکلنا، اور دخلہ داخل ہونا، اور سمعہ سننا، تو یوں بھی سمجھنے کے زیادہ قریب ہے. تو اس کو باب افعال کو پڑھنے کے بعد، اور دوسری ایک اور وجہ یہ کہ ثلاثی مجرد کے بعد جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا باب ہے، یعنی جو ورب کی جو فارم ہے ثلاثی مجرد کے بعد، وہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی جو ورب کی فارم ہے وہ باب افعال ہی ہے، یہ والی. اس کا 1 پیج 2 3 4 5 کوئی بھی باب ایسا نہیں ہے جس کے 5 پیج ہوں اس بک میں. تو یہ وجہ تھی اس کو لینے کی، تاکہ ہم پہلے اس کو سمجھیں اور پھر اس کے بعد ہم دوبارہ باب تفعیل پہ چلے جائیں گے. تو میں آتا ہوں وہیں پہ جہاں میں نے رکا تھا. تو اب اس کا جو فعل ماضی ہے وہ سمجھ لیجئے کیسے ہوتا ہے. اب سارا اس نے دیکھا، پہلے میں عرض کرتا ہوں پھر اس کے بعد آپ بیان کیجیے گا. ہم نے آج ماضی اور مضارع دونوں کو پڑھنا ہے. اب سارا اس نے دیکھا، اب سرو ان سب نے دیکھا. تو صرف فرق یہ ہوا کہ شروع میں ایک حمزہ بڑھ گیا بس. اب سارا اس نے دیکھا، اب سرو ان سب نے دیکھا، اب سرتا آپ نے دیکھا، اب سر تم آپ سب نے دیکھا، اب سر تو میں نے دیکھا، اور اب سرنا ہم سب نے دیکھا. احسنا اس نے اچھا کیا، احسنو ان سب نے اچھا کیا، احسنتا آپ نے اچھا کیا. یہاں بھی عرب جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور کوئی سامنے والے کی چیز اچھی ہو، یا جو بچے اسکول کالج میں پڑھتے ہیں تو ٹیچر کہتے ہیں احسنت، احسنت یعنی آپ نے اچھا کیا. احسنتا تو وہ تا ساکن ہو جاتی ہے، بولنے میں آخر میں اعراب نہیں پڑے جاتے. احسنت یا احسنتا آپ نے اچھا کیا، احسنتم آپ سب نے اچھا کیا، احسنتو میں نے اچھا کیا، اور احسننا ہم سب نے اچھا کیا. حضرت یہ اگر لیکن اس کے اوپر والے میں تو راہ ہے، اس میں بھی راہ ملائیں گے. اب سر تو کیا کریں، اس کو کس طرح کریں گے اس کے اوپر پڑھیں، والے کو؟ آپ خود پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. ملتا وہاں ہے جہاں دو لفظ ایک جیسے آ جائیں تو آٹومیٹک ہماری جو ٹنگ ہماری زبان ہے وہ خود بخود ملاتی ہے. لیکن جب دو حرف الگ الگ ہوتے ہیں تو پھر وہاں ضرورت نہیں ہے. اب سر تو، اب سرنا، اب سرنا
زبان خود کہہ رہی ہے ابصرنا. احسنتو اس کا نیکسٹ آپ کیا پڑھیں گے؟ احسننا. احسننا وہ شیپ اور جو فارم ہے وہ وہی ہے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اس کا اینڈ نون پر ہوا اور آگے ہمیں نون ملانا ہی ہے، تو یہ ایک اتفاق ہو گیا جس کی وجہ سے یہ ساؤنڈ بنا. جان جی بھائی تو اب کوشچن سر، ایک اور جی کوشچن سوری. تو جی اس کے فرمائیں. جو آپ نے میننگ بتائی ہے تو وہ بصرہ کی بھی تو وہی میننگ تھی، جیسے اس نے دیکھا. بصرہ لفظ دیکھنے میں نہیں گزرا. اچھا، یہ بصرہ جو ہے مطلب میننگ ایسے ہی آ رہی ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ملتی جلتی آ رہی ہے، بعض اوقات صرف فرق یہ ہوگا جیسے کہ اخراجہ وہ ہم، وہ اخراجہ مینس وہ باہر آیا. اس نے نکالا. جیسے مثال کے طور پر میرے سامنے یہ ہے تو میں کہوں اخرجت القلم، یہ میرے پاس ہے، میں نے اس میں سے اخرجت القلم، میں نے پین باہر نکالا. یہاں میں خرجت القلم نہیں کہہ سکتا، خرجت کا مطلب ہوگا ٹھیک ہے، میں نکلا. ٹھیک ہے. تو کسی چیز کو باہر نکالا یا کسی اور کو باہر نکالا اس کے لیے ہے اخرجا. اور ادخلا کسی اور چیز کو داخل کیا، نہ کہ میں خود داخل ہوا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. فرق تھینک ہے. تو اب میں نے ابصرہ اور احسنہ سے سنایا، اخرجہ سے آپ بتائیے. آفتاب بھائی آپ بھی بتائیے، اخرجہ، اخرجو، اخرجتا. یو. اخراجہ اس نے نکالا، اخراجو ان سب نے نکالا. اخر نہیں، اخرجتا. اخرج. تو اصبح اس کا مطلب صبح کرنا بھی ہے اور ٹو بیکم بھی ہے، کہ کسی کچھ ہوا، کچھ نیا ہوا، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر دعاؤں میں صبح کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے اصبحنا و اصبح الملک للہ. اصلح، اصلحو، اصلحتا، اصلحتم، اصلحتو، اصلحنا. یہ آپ نے اس کا فعل ماضی دیکھ لیا. چند آیات کا ترجمہ کرنے کے بعد پھر ہم فعل مضارع کی طرف آتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا. فمن ابصر، فمن ابصر تو جس نے دیکھا، فا تو من جو، ابصرا اس نے دیکھا، ابصرا اس نے دیکھا، فمن ابصرا تو جس نے دیکھا، فلی نفسی ہی تو اپنے نفس کے لیے، اپنے آپ کے لیے، یعنی جس نے دین کی راہ کو دیکھا، دین کی راہ پر چلا، اس سے مقصد ہے تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے. فلی نفسی ہی اپنے نفس کے لیے. ومن عامیہ اور جو نابینا ہوا، اندھا ہوا، فعلیہا تو اس کا وبال اسی پر ہے. فعلیہا تو لفظی مطلب تو یہ ہے کہ اس پر ہے، اس پر ہے. کیا ہے اس پر؟ اس کا وبال جو ہے وہ اس پر ہے. اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں فعل مضارع ہے، اس میں میں دوبارہ آتا ہوں. اس سے اس کے سامنے والی آیت دیکھیں، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا. ارسلا اس نے بھیجا، ارسلو ان سب نے بھیجا، ارسلتا، ارسلتم، ارسلتو، ارسلنا، ارسلنا ہم نے بھیجا. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ اور ہم نے آسمان کو بھیجا، اور ہم نے آسمان کو بھیجا، علیہم ان پر، مدرارن، مدرارن کا مطلب ہوتا ہے موصلہ دار. ہم نے ان پر تیزی کے ساتھ آسمان کو بھیجا، یعنی آسمان کا پانی برسایا. آسمان بھیجا یعنی آسمان کا پانی بھیجا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ان پر آسمان سے موصلہ دار بارش برسائی. ثم اتقوا واحسنوا، بلکہ اس کے نیچے والی آیت فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع. تو ارسلنا ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، الطوفان طوفان کا عذاب، الجراد ٹڈیوں کا عذاب، القمل جوؤں کا عذاب، الضفادع اور مینڈک کا عذاب. اور اس کے بعد والدمہ پانچواں عذاب جو تھا وہ خون کا عذاب تھا. تو یہ بنی اسرائیل پر 5 عذابات آئے تھے. سب سے پہلے طوفان کا عذاب آیا، اس کے بعد ان پر وہ ٹڈیوں کا عذاب آیا.
ٹڈیاں بہت زیادہ ہو جاتی تھی ان کے کھانے میں، ان کی چیزوں میں، ان کے کپڑوں میں گھس جاتی تھیں. وہ جو گراس کیا بولتے ہیں، گراس اوپر گرین کلر کا جو ہوتا ہے اڑتا ہے، تو وہ ان کی ہر جگہ شامل ہو جاتا تھا. یہ تھا الجراد، جس کو کھانا حلال بھی ہے بغیر ذبح کیے. ٹڈی ہوتی ہے، کھایا جا سکتا ہے اس کو. والقمل، اور ان پر پھر جوؤں کا عذاب آیا، یا کیڑوں کا یا کھٹملوں کا عذاب آیا. کمل کے مختلف معنی کیے ہیں. کوئی بھی چھوٹا سا کیڑا، وہ جوئیں بھی ہو سکتی ہیں اور کھٹمل بھی ہو سکتے ہیں. والضفادع، اور پھر مینڈک کا عذاب آیا کہ بہت زیادہ مینڈک ان کے بستروں میں، کھانوں میں، پینے میں، کپڑوں میں، ان کے جسم پر مینڈک ہی مینڈک. اور پھر اس کے بعد ان پر خون کا عذاب بھی آیا. تو اس آیت میں جو ہمارا جو موٹیو ہے وہ ہے فَأَرْسَلْنَا. ایک جگہ ہے فَأَرْسَلْنَا، اور اس سے اوپر والی آیت میں ہے وَأَرْسَلْنَا، ہم نے بھیجا. فَأَرْسَلْنَا، تو ہم نے بھیجا. ٹھیک ہے. ان 3 آیتوں کے بعد تو آپ نے دیکھ لیا کہ فعل مضارع باب فعال کا جو فعل ماضی ہے اس کا استعمال کیسے ہو رہا ہے. ابصرا، ارسلنا، ارسلنا. فعل مضارع کو پڑھنے کے بعد اس کی آیات کو مکمل کرتے ہیں. یہ دیکھیے لفظ ہے اسلمتو، میں اسلام لایا. ارسلنا کا، ہم نے بھیجا آپ کو. ارسلنا، ہم نے بھیجا کا آپ کو. لقد ارسلنا نوحا، بے شک ہم نے نوح کو بھیجا. اخرجا وانزل، انزل بھی باب فعال ہے. انزل، اس نے نازل کیا. من السماء، آسمان سے. ما ان، پانی. فاخرج به، تو اس نے نکالا. وہ نکلا نہیں بلکہ اس نے نکالا. به، اس پانی سے، یا من الثمرات، پھلوں میں سے. رزق لکم، تمہارے لیے رزق. تو ان آیات کو ہم دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں. یہ میں نے صرف آپ کو ایک اوور ویو دیا اور عرض کیا، بتایا کہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کا استعمال اس طرح ہو رہا ہے. حضرت پہلے ایک مضارع کوشچن کو تھا جی جو لاسٹ والے آیا تھا نا نیچے، ان یس ارسلنا کا، ہم ہم نے بھیجا کا کا مطلب ہے آپ کو. آپ کو. اگر آپ سب کو تو کیا ہوتا تھا؟ کم، ارسلناکم. جی 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 اختر بھائی، آپ بھی ارشاد فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں. جیسے یہاں پہ ہم نے پڑھا ایک لفظ ہے اخرجا، ہم تو ہم نے خرجا پڑھا تھا. صحیح ہے. تو وہاں پہ کسی فارم میں یہ اخرجا نہیں آیا تھا، مطلب کسی وہاں پہ نہیں، کالم میں وہاں 6 فارم تھی. دیکھیے نا، خرجا، خرجو، خرجتا، خرجتم، خرجتو، خرجنا. ہاں، کہیں بھی حمزہ ایڈ نہیں ہوا بیفور ورب. لیکن جب بعد میں جو جب 6 اور کالم تھے وہ اس میں بھی کہیں نہیں آیا نا یہ. اس میں بھی نہیں آیا. جب ایڈ ہوا تو وہ ورب کی ایک الگ ہی فارم بن گئی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں ود حمزہ. تو کیونکہ اس کے حمزہ کے بڑھنے کی وجہ سے مطلب ہی چینج ہو گیا. پہلے تھا مطلب نکلنا، اب ہو گیا مطلب نکالنا. زمین آسمان کا فرق ہو گیا. اب اس کے آتے ہیں فعل مضارع پہ. اچھا، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 6 کالم تھے فعل مضارع کے خرجہ والی سیریز کو لے کے، تو وہاں اخرجہ نہیں آتا بلکہ آتا ہے اخرجو. کیسے؟ یخرجو، بلکہ اخرجو بھی نہیں آتا، وہ ہوتا ہے اخرجو. کیسے؟ یخرجو، وہ نکلتا ہے. یخرجون، وہ سب نکلتے ہیں. تخرجو، تخرجون. اخرجو، میں نکلتا ہوں. نخرجو، ہم سب نکلتے ہیں. تو وہ اخرجو ہے، جبکہ یہاں پر ہے اخرجہ. اخرجہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے اور 3rd پرسن سنگولر کے لیے. اور اخرجو وہ فعل مضارع ہے اور اس کی جو بیس ہے وہ خرجہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے نکلنا. اخرجہ کا مطلب ہے نکالنا. تو یہ آپ کو آیت کا جو سیاق و سباق ہے، جو سینیریو ہے، وہ بتا دے گا کہ یہاں کیا بات ہو رہی ہے. اس کے آتے ہیں فعل مضارع پہ. فعل مضارع کس طرح ہے اس کا؟ تو یبصرو، وہ دیکھتا ہے. یبصرون، وہ سب دیکھتے ہیں. تبصرو، آپ دیکھتے ہو. تبصرون، آپ سب دیکھتے ہو. ابصرو، میں دیکھتا ہوں. نبصرو، ہم سب دیکھتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ آپ 6 ورڈ اپنے پاس لکھ لیں. اس کی وجہ یہ کہ اب تک جو آپ پڑھتے آ رہے تھے اس میں یا پر زبر تھا. آپ کوئی سے بھی فارم لیں گے نا، مثالیں آپ اٹھاتے ہیں یسمعو، تو یا پر زبر تھا یسمعو. جبکہ باب فعال کی جو یا ہے، باب فعال کے فعل مضارع کی جو یا ہے، اس پر زبر نہیں ہوتا بلکہ اس پر پیش ہوتا ہے. یہ ایک اہم فرق ہے. یب
युबसिरु। दूसरी बात यह है कि बाब फ़ाल के जो सेकंड लास्ट कलमा है इस पर हमेशा ज़ेर ही होती है। युबसिरु, युहसिनु, युखरिजु, युखलिसु, युदखिलु, युरसिलु, युसरिफु, युस्लिमु, युस्मिउ। अब यहाँ यस्माउ, यस्माउ वो सुनता है, और अगर मैं ये लफ्ज़ यहाँ पर लिखूं युस्मिउ, इसका मतलब है वो सुनाता है। अल्फाज उतने ही हैं युस्मिउ, लेकिन जो युस्मिउ की जो बेस है वो है अस्मा, और अस्मा के अंदर 3 हरूफ असलिया के अलावा एक चौथा भी है हमजा, जबकि यस्माउ की जो बेस है वो है समिआ, वहां सिर्फ 3 हरूफ असलिया हैं, उसका मतलब होता है सुनना। समिआ उसका मतलब है सुनना, और युस्मिउ की जो बेस और फेले माजी है वो है अस्मा, इसका माना है सुनाना। तो युस्मिउ वो सुनाता है, मुस्मिअ सुनाने वाला, वहां इसमें फाइल था सामिअ सुनने वाला। समिआ, यस्माउ, और इस कॉलम पे जब हम आते थे काम करने वाला तो यहाँ आपको सारे मिलते थे फाइल के वजन पर, जैसे खारिजुन, खालिसुन, दाखिलुन, रासिलुन, सारिफुन अगर मान लिया जाए। यहाँ जो इसमें फाइल है, इसमें फाइल वो मुस्लिमुन के साउंड पर है। एक मुस्लिम साउंड याद रख लें, इस्लाम लाने वाला, मुस्लिम इस्लाम लाने वाला, मुसरिफ इसराफ करने वाला, मुरसिल भेजने वाला, मुदखिल दाखिल करने वाला, मुखलिस इखलास वाला, और मुहसिन एहसान करने वाला, मुखरिज निकालने वाला, मुशरिक शिरक करने वाला। तो अगर आप ये 2 लफ्ज़ भी याद रख लेंगे, मुस्लिम और मुशरिक, तो आपको इसमें फ़ाइल का साउंड याद रह जाएगा। और ये वो लफ्ज़ हैं जो उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। इस्लाम वाले को मुस्लिम और शिरक वाले को मुशरिक कहते हैं। मुखलिस भी अपने यहाँ इस्तेमाल होता है, मुसरिफ भी कहीं कहीं इस्तेमाल हो जाता है। तो ये इसका इसमें फ़ाइल है। जो बाब फ़ाल का इसमें फ़ाइल है, सब्जेक्ट है, वो मुस्लिमुन के वज़न पर आता है। और पहले मुज़ारे पर हम चल रहे थे, तो वो था युबसिरु, वो देखता है, युबसिरूना वो सब देखते हैं, तुबसिरु आप देखते हो, तुबसिरूना आप सब देखते हो, उबसिरु मैं देखता हूँ, और नुबसिरु हम सब देखते हैं। युहसिनु वो अच्छा करता है, युहसिनूना वो सब अच्छा करते हैं, तुहसिनु तुहसिनूना, उहसिनु नुहसिनु। चलिए अब आप आगे आप कंटिन्यू कीजिए। ये आखिर में कहा अबसिरु और नबसिरु कहा था मुझे याद। नहीं, आखिरी होगा उबसिरु, क्योंकि ये जो शेप है ना युबसिरु, ये शेप एंड तक रहेगी। युबसिरु, युबसिरूना, तुबसिरु, तुबसिरूना, उबसिरु, नुबसिरु। सिर्फ फर्क क्या है कि जो जमा वाले हैं उन जमा वालों में यहाँ वाव नून लग रहा है, बस। युबसिरु युबसिरूना, तुबसिरु तुबसिरूना, उबसिरु नुबसिरु, सिमिलर बिल्कुल एक ही, 4 एक ही जैसे हैं, सिर्फ वाव नून आता है जमा के लिए। चलें, तो आप सुनाएंगे मुझे युखरिजू। कौन सुना रहे हैं? युखरिजू, युखरिजूना, युखरिजू क्या, इसका मतलब क्या है युखरिजू का? टू ब्रिंग फोर्थ, वो निकालता है, वो निकालता है। युखरिजू वो निकालता है, युखरिजूना वो सब निकालते हैं। तुखरिजू आप निकालते हो, तुखरिजूना आप सब निकालते हो। अखरिजू तुखरिजू, युखरिजू, तुखरिजू मैं निकालता हूँ। नुखरिजू, नुखरिजू हम सब निकालते हैं। सही, माशाअल्लाह। युखलिसू से सुनाइए अख्तर भाई। युखलिसु का मतलब बताया मुझे आप बस। युखलिसू का मतलब है इखलास वाला होना, टू बी सिंसियर। और बोलने में कैसे आएगा? तो युखलिसू वो मुखलिस हुआ। अच्छा, युखलिसु वो मुखलिस हुआ, युखलिसूना वो मुखलिस हुए, तुखलिसु तुम मुखलिस हुए, तुखलिसूना तुम सब मुखलिस हुए, सही, उखलिसु मैं मुखलिस मुखलिस हुआ, हुआ,
اور نخلصو ہم سب مخلص ہوئے. لیکن یہ میں نے غلطی سے آپ کو ماضی کا بتا دیا اور پوری ماضی پہ چلی گئی. اب حال پر یخلصو وہ مخلص ہوتا ہے. اخلصو وہ مخلص ہوتا ہے. ہاں اخلصونا وہ مخلص ہوتے ہیں. تخلصو تم مخلص ہوتے ہو. تخلصونا تم سب مخلص ہوتے ہو. اخلصو میں مخلص ہوتا ہوں. نخلصو ہم سب مخلص ہوتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی یدخلو سے بتائیے زاہد بھائی. جی یدخلو میں داخل ہوا. میں نہیں وہ وہ سوری وہ داخل ہوا. نہیں، یدخلونا یہ یدخلو وہ داخل ہوا، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. یدخلو وہ داخل ہوئے، نہ داخل کرتے ہیں. داخل کرتے ہیں. وہ یدخلونا داخل، یدخلو وہ داخل کرتا ہے، نہ وہ داخل ہوا. اگر داخل ہوا ہوگا تو دخلہ والی فارم ہو جائے گی. یہ ادخلہ یدخلو، یدخلو وہ داخل کرتا ہے، یدخلونا وہ سب داخل کرتے ہیں. جی یدخلو وہ داخل کرتا ہے، یدخلونا وہ سب داخل کرتے ہیں. تدخلو آپ داخل کرتے ہو. تدخلونا آپ سب داخل کرتے ہو. ادخلو میں داخل کرتا ہوں. ندخلو ہم سب داخل کرتے ہیں. صحیح ہے ماشاء اللہ. یہ ہو گیا. یرسلو سے کون بتائیں گے؟ بشار آپ سنائیے. یرسلو وہ بھیجتا ہے. یورسلو اس نے بھیجا. نہیں ماضی نہیں ہے، وہ پاسٹ نہیں ہے. وہ سب اس نے بھیجا، میرا مطلب وہ بھیجتا ہے. ہاں وہ جو آپ کا مطلب ہے نا وہی آپ کا ہے. اس نے بھیجا. نہیں، یورسلو وہ بھیج رہا ہے. وہ بھیجتا ہے. یورسلونا وہ سب بھیجتے ہیں. ترسلو آپ بھیجتے ہیں. ترسلونا آپ سب بھیجتے ہیں. ارسلو میں بھیجتا ہوں. نرسلو ہم سب بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. یسرفو سے جنہوں نے اب تک نہیں سنایا ہو فعل مضارع وہ سنائی. یسرفو وہ اسراف کرتا ہے. یسرفون وہ سب اسراف کرتے ہیں. تبصرو تم اسراف کرتے ہو. تبصرون تم سب اسراف کرتے ہو. اسرفو میں اسراف کرتا ہوں. نصرفو ہم سب اسراف کرتے ہیں. عبد المعیز بھائی آگے آپ بتائیے. یسلم مسلم وہ سلامتی وہ مسلم ہوتے ہیں. وہ اسلام لاتا ہے. وہ اسلام لاتا ہے. اور یسلمونا وہ سب اسلام لاتے ہیں. تسلیمو آپ اسلام لاتے ہو. تسلیمونا آپ سب اسلام لاتے ہو. اور اسلیمو میں اسلام لاتا ہوں. نسلیمو ہم سب اسلام لاتے ہیں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد یسمعو وہ سناتا ہے. یسمعون وہ سب سناتے ہیں. تسمعو تسمعون اسمعو نسمعو. اور یشرکو وہ شرک، یہ 120 بار آیا تو یہ کوئی سنا دے. یشرکو یشرکو یشرکونا. جی سنائیے کوئی. یشرکو وہ شرک کرتا ہے. یشرکونا وہ سب شرک کرتے ہیں. تشرکو آپ شرک کرتے ہیں. تشرکونا آپ سب شرک کرتے ہیں. اشرکو میں شرک کرتا ہوں. نشرکو ہم سب شرک کرتے ہیں. نعوذ باللہ. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. جی اختر بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں اچھا جملہ نہیں تھا اصل میں، اس لیے ہاں. یصبحو یصبحون تصبحو تصبحون اصبحو نصبحو اور یصلحو یصلحون. اب یہ آپ نے سمجھ ہی لیا. اب آ جاتے ہیں ہم آیات پر. اب پہلی آیت فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، اس کا ترجمہ کر چکے تھے، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. فمن ابصر تو جس اس آیت کے اندر جو ہے وہ دو فعل ہیں. اس آیت میں جو ایکشن ہے وہ دو ہیں. ایک ہے دیکھنا اور ایک ہے اندھا ہونا. دیکھنا اور نابینا ہونا. عمیہ اندھا ہونے کو کہتے ہیں. عمیہ وہ اندھا ہوا اور ابصرا اس نے دیکھا، اپوزٹ ہے. فمن ابصر فلنفسہ تو جس نے دیکھا اس نے اپنے جان کے لیے. ومن عمی فعلیہا اور جو اندھا ہوا وہ اسی پر ہے.
اسی پر ہے. اٹس مین کہ اس کا جو بھی وبال ہے وہ اس پر ہے. لہم قلوب، لہم قلوب، لہم ہم نے سب سے پہلے دن پڑھا تھا لہو لہم، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لکم آپ سب کے لیے. تو لہم ان سب کے لیے، قلوب دل ہیں، قلب کہتے ہیں دل کو اور قلوب اس کی جمع ہے، ان سب کے لیے دل ہیں. لا یفقہون بہا، لا یفقہون وہ نہیں سمجھتے اس دل سے. بہا کی ضمیر جو ہے وہ اسی قلب کی طرف. دل تو ہیں ان کے لیکن ان دلوں سے وہ سمجھتے نہیں. فقیہ یفقہو ہم نے پڑھا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا. یفقہو یفقہون یہ گزر چکا ہے. یفقہو یفقہون اس کا مطلب انڈرسٹینڈ کرنا. تو ان کے لیے دل تو ہے مگر وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ اور ان کے لیے آنکھیں ہیں. اعین جمع ہے عین کی، اور عین کہتے ہیں آنکھوں کو. لہم اعین ان کے لیے آنکھیں تو ہیں. لا یبصرون بہا نہیں دیکھتے ان آنکھوں سے. بہا کی ضمیر کا مرجع وہ آنکھیں ہیں. دو جملے ہوئے، ان کے لیے دل ہیں مگر وہ اسے سمجھتے نہیں، ان کے لیے آنکھیں ہیں مگر وہ اسے دیکھتے نہیں. مگر کا ترجمہ میں محاورے کی وجہ سے کر رہا ہوں، لفظوں میں مگر نہیں ہے. لفظوں میں یہ ہے کہ ان کے لیے دل ہیں، وہ نہیں سمجھتے اس دل سے. ان کے لیے آنکھیں ہیں، وہ نہیں دیکھتے ان آنکھوں سے. ثم اتقوا واحسنوا پھر وہ تقوی اختیار کریں، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا. احسن جو باب فعال کا پہلے امر ہے وہ احسن ہے غالباً. احسن تو یہ احسن نہیں ہے بلکہ یہ احسنو ہے. احسنو اس کا مطلب یہ فعل ماضی ہے. ثم اتقوا پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا. واحسنوا اور اچھا کیا. احسنا اس نے اچھا کیا، احسنو ان سب نے اچھا کیا. احسنت احسنتم احسنتو احسننا پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور اچھا کیا ان سب نے. واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالی محبت فرماتا ہے محسنین سے، احسان کرنے والے سے. محسن احسنو کیا کون سا فارم ہے؟ احسنا احسنو احسنا احسنو ان سب نے اچھا کیا. احسنا اس نے اچھا کیا، احسنو ان سب نے اچھا کیا. واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب آپ پڑھ چکے ہیں، یہ مضاعف ہے. حب اس نے محبت کی، یحب نہیں یہ نہیں پڑھا آپ نے، سوری ابھی آئے گا. احب وہ محبت اس نے محبت کی، یحب وہ محبت کرتا ہے. احب یہ بھی باب افعال ہی ہے لیکن باب افعال کا مضاعف ہے. احب اس نے محبت کی، یحب وہ محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کس سے؟ المحسنین احسان کرنے والوں سے. محسن کی جمع ہے، اور محسن کہاں سے ابھی ہم نے پڑھا، یہ پڑھا، یہ رہا محسن، یہ رہا احسنا. لفظ محسن. احسنہ کا اس میں فاعل احسان کرنے والا. محسن اس محسن کی جمع ہے محسنون یا محسنین. دو طریقے سے جمع آتی ہے، یا تو اس کے آگے آپ واو نون لگا دیں تو محسنون، یا نون لگا دیں تو محسنین، احسان کرنے والے، احسان کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے احسان کرنے والوں کو. دوبارہ آیت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں آپ محسن دیکھ لیں. سبجیکٹ ہے، محسن سبجیکٹ ہے. محسن سبجیکٹ ہے، یس وائی ناٹ، محسن سبجیکٹ ہے. لیکن یہاں یہاں پر جو ہے وہ ایز این آبجیکٹ یوز ہوا ہے. لفظ محسن احسان کرنے والا، اگر اس کے معنی کو دیکھیں تو یہ سبجیکٹ ہے اپنے معنی کے لحاظ سے، لیکن یہاں یہ آبجیکٹ ہے اور اللہ تعالیٰ سبجیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے احسان کرنے والوں سے. یہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو. تو جو یہ پوزیشن ہے محسنین کی، یہ آبجیکٹ والی پوزیشن ہے اس وقت، اسی لیے محسنون نہیں ہے بلکہ محسنین ہے. یہ آپ پڑھیں گے آگے سمجھیں گے اس بات کو کہ گرامر میں کہاں محسنون کہاں آئے گا اور محسنین کہاں آئے گا. یہاں بھی صرف اتنا سمجھ لیں کہ یحبو یہ ورب ہے، اس کا سبجیکٹ اللہ ہے اور اس کا جو آبجیکٹ ہے وہ احسان کرنے والے ہیں. تو آیت کا ترجمہ ہوا ثم اتقوا واحسنوا
پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور اچھا کیا، وَأَحْسَنُوا اور انہوں نے احسان کیا یا انہوں نے ایکسلنٹ کام کیا، اچھا کیا، واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالی محبت فرماتا ہے احسان کرنے والوں سے یا اچھے کام کرنے والوں سے۔ ان 3 آیتوں کا ترجمہ آپ ذرا ریپیٹ کیجئے۔ ہاں آپ اس کا کر سکتے ہیں تو ترجمہ کیجئے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور نازل کیا آسمان سے پانی اور نکالا اس میں سے پھل لوگوں کے رزق کے لیے۔ ہاں تمہارے لیے رزق، لکم ہے نا، اس میں فَأَخْرَجَ صحیح آپ نے کہا تو نکالا، بھی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ بھی کی جو ہا ہے وہ ہے ماں کی طرف، اس پانی کے ذریعے نکالا، کیا نکالا؟ من الثمرات پھلوں میں سے، ویسے تو پھل بہت سارے ہیں مگر پھلوں میں سے کچھ پھل نکالے، اور وہ پھل کیا ہیں؟ رزق لکم، رزق ہیں تمہارے لیے، لہو لہم، لکا لکم، تو لکم کا مطلب تمہارے لیے، فار یو آل۔ تو وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اس نے نازل کیا آسمان سے پانی، وَأَخْرَجَ بِهِ تو نکالا اس پانی سے، من الثمرات پھلوں میں سے، رزق لکم رزق تمہارے لیے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالی ولی ہے، ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، اللہ تعالیٰ دوست ہے، اللہ تعالیٰ ولی ہے، کن کا؟ الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجہم، یخرجو کون سی فارم ہے؟ اخرجا، اس نے نکالا، اور اس کا فعل مضارع ہے یخرجو نہیں بلکہ یخرجو، جو ابھی آپ سنا چکے ہیں، یخرجو، یخرجونا، تخرجو، تخرجونا، اخرجو، نخرجو۔ یخرجو وہ نکالتا ہے، یخرجو وہ نکالتا ہے، کون نکالتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نکالتا ہے۔ یخرجو کا فاعل لفظ اللہ ہے، اللہ تعالی نکالتا ہے، ہم ان کو، ان لوگوں کو، الذین آمنوا۔ اور ولیو کا اللہ مطلب کیا ہے اس میں؟ ولیو جی، ولی کا مطلب دوست، ولی کے معنی ہے دوست۔ ولی النسی۔ اللہ تعالیٰ ولی ہے ایمان ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ نکالتا ہے ان کو، کیا مطلب نکالتا ہے؟ ان کو نکالتا ہے من الظلمات الی النور، اندھیروں سے اجالے کی طرف۔ ظلمات کہتے ہیں اندھیروں کو، اور نور کہتے ہیں اجالے کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالتا ہے، کفر سے ایمان کی طرف، بے عملی سے عمل کی طرف، اور بے راہ روی سے نیکی کی طرف، فسق سے تقوی و پرہیزگاری کی طرف۔ تو یہ نور ہے نا۔ پچھلی جو زندگی ایمان والوں کی، ایمان لانے سے پہلے کی جو زندگی ہے، وہ ساری اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، اور یخرجہم وہ نکالتا ہے ان سب کو، وہ نکالتا ہے ان سب کو، من الظلمات الی النور اندھیروں سے اجالے کی طرف۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، لا کا مطلب، یہ جو لقد میں جو لام ہے اس کا مطلب ہے ضرور، اور قد جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تحقیق، جس کو ہم یہاں پر آسانی کے لیے بے شک بھی کہہ دیتے ہیں۔ لقد ضرور، تحقیق یا بے شک، ارسلنا ہم نے بھیجا، ارسلا ارسلو فعل ماضی ہے، ارسلتا ارسلتم ارسلتو ارسلنا، ہم نے بھیجا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو، الی قومہ ان کی قوم کی طرف، قومہ کس کی قوم ہے یہ بتائیں، کس کی؟ نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کی ہی قوم۔ تو ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، فقال تو انہوں نے کہا، یا پڑھ چکے ہیں قال، قال قالو قلتا قلتم قلتو قلنا، قال تو انہوں نے کہا، یا قوم اے قوم، اعبد اللہ اللہ کی عبادت کرو، اور جب ملا کے پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا قوم اعبد اللہ،
یہ فعل امر ہے اور فعل امر کا جو حمزہ ہے وہ گر جاتا ہے. یہ جب آپ فعل امر پڑھیں گے کمانڈ فارم تب میں آپ کو عرض کروں گا. تو اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو. ضرور تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، تو انہوں نے کہا اے قوم اللہ کی عبادت کرو. بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا اے قوم اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، انا بے شک ہم، انہو انہم انکا انکم انی انا، انہو انہم انکا انکم انی انا، بے شک ہم، ارسلنا ہم نے بھیجا، کا آپ کو، بالحق کی حق کے ساتھ، حق کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، روشن دلیلوں کے ساتھ. ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، بشیرن و نذیرن، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا. ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر. وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے نازل کیا، ہم نے بھیجا، ارسل ارسلو ارسلتا ارسلتم ارسلتو ارسلنا، ارسلنا السماء ہم نے آسمان کو بھیجا، علیہم ان پر، مدرارن ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. مدرار کا مطلب ہوتا ہے فوراً فوراً کسی چیز کا ہونا. تو ہم نے اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ان پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائی. موسلا دھار کون سی ہوتی ہے؟ جو بہت تیز بارش ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، جو رکتی نہیں ہے. ہم نے ان پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجی. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، تو ہم نے بھیجا ان پر طوفان اور ٹڈی اور جوئیں یا کھٹمل اور مینڈک. چلے یہاں تک کی آیتوں کا ترجمہ آپ ریپیٹ کریں تو پھر میں اس کا اینڈ کرتا ہوں انشاءاللہ. ماشاءاللہ یہاں تک کی آیات کے ترجمے کے بعد اب مزید آگے بڑھتے ہیں. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. وَكُلُوا اور کھاؤ، کل آپ کھائیے، کلو آپ سب کھائیے، وَاشْرَبُوا اور تم سب پیو، وَلَا تُسْرِفُوا اور اسراف نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ بے شک، انہو بے شک وہ یعنی اللہ تعالی، لا يحب المسرفین نہیں پسند فرماتا اسراف کرنے والوں کو. جس طرح محسنین تھا احسان کرنے والے، اس طرح مسرفین اسراف کرنے والے. ایک ہی شیپ ہے، ہم نے مسرف اسراف کرنے والا. کلو پڑھا ہے ہم نے، کلو کلو کا مطلب ہے تم سب کھاؤ. ہم نے نہیں پڑھا نا اب تک یہ. ہم نے بھی نہیں پڑھا، پہلے امر نہیں پڑھا ہم نے جس میں کمانڈ دی جاتی ہے. ابھی تک ہم نے پڑھی ہے پاسٹ فارم، پریزنٹ فارم. آرڈر تو جو دیا جاتا ہے وہ ابھی ہم نے نہیں پڑھا. تو یہ ایک آرڈر ہے کہ کھاؤ پیو، ولا تسرفو اور اسراف نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین بے شک وہ پسند نہیں فرماتا اسراف کرنے والوں کو. اسراف کرنے والے. قل آپ فرما دیجئے، یا عبادی اے میرے بندو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے میرے بندوں کو. کیا کہہ دیں؟ یا عبادی اے میرے بندو. یا کا مطلب ہے اے، عبادی میرے بندے، یا عبادی میرے بندے. آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو، الذین اسرفوا جنہوں نے اسراف کیا، علی انفسہم علی انفسہم اپنی جانوں پر، علی انفسہم اپنی جانوں پر. اے میرے بندوں جنہوں نے اسراف کیا اپنی جانوں پر، لا تقنطوا مایوس نہ ہونا، من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے اسراف کیا اپنی جانوں پر، یعنی جنہوں نے زیادتی کی. کیونکہ اسراف کا مطلب ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، لیکن یہ خرچ کرنے میں آتا ہے. اپنی جان پر اسراف یہ ہے کہ اپنی جان پر ظلم کیا. تو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، زیادتی کی، مطلب گناہ کیے،
تو جنہوں نے بھی اپنے آپ پر گناہ کیے ہیں، اپنی جان پر زیادتی کی ہے، ان کے لیے اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. تقنطوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، مایوس مت ہونا. یہاں جو لفظ ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہے اسرفو. اسرفا اس نے اسراف کیا، اور اسرفو ان سب نے اسراف کیا. تو جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَأَسْلَمْتُ، اسلم، اسلموا، اسلمت، اسلمتو، اسلمتم، اسلمتو میں اسلام لایا، اسلمتو میں اسلام لایا، مع سلیمان سلیمان کے ساتھ، میں اسلام لایا سلیمان کے ساتھ، للہ اللہ کے لیے. لفظ اللہ سے پہلے جو لام زیر لی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، لہو اس کے لیے، للہ اللہ کے لیے. میں اسلام لایا سلیمان کے ساتھ اللہ کے لیے، رب العالمین جو پروردگار ہے، پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. یہ بات کہی تھی بلقیس نے جب اس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گیا تھا، اور پھر وہ بھی آ گئی تھی. اور جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائی تو انہوں نے کہا وَأَسْلَمْتُ میں اسلام لائی. اب چاہے مذکر کہے یا مؤنث کہے، جب بھی اپنے لیے کہے گا تو اسلمتو، ضربتو، سمعتو، فتحتو، نصرتو، پہلے ماضی اسی طرح ہوگا کہ آخر میں تاپش تو. وَأَسْلَمْتُ اور میں اسلام لایا یا میں اسلام لائی سلیمان کے ساتھ، جس طرح سلیمان علیہ السلام اپنے رب پر ایمان لائے، میں بھی مذکر مؤنث دونوں میں یہی چلے گا، واسلم دونوں میں یہی چلے گا جبکہ بندہ اپنے لیے بات کر رہا ہو. جب بندہ اپنے لیے بات کر رہا ہے یا بندی اپنے لیے بات کر رہی ہے تو وہ یہی فارم ہوگی. جیسے انگلش میں چاہے وہ مرد بات کرے یا عورت کرے، وہ اپنے لیے آئی آئی ہی کہتا ہے نا. ہاں کسی اور کے لیے بات ہو رہی ہوتی ہے تو مرد کے لیے ہی اور عورت کے لیے شی ہوتا ہے، لیکن اپنے لیے تو آئی اور وی ہی رہے گا. تو اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. یہ ہو گیا سیکنڈ لاسٹ آیت، ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تعالی. حضرت معافی چاہتا ہوں، اس میں مع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مع کا مطلب ہے ساتھ. جیسے ہم آیت پڑھتے ہیں نا بڑی مشہور، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. جی جی. تو مع کا مطلب ہے ساتھ، ود. ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ سناتا ہے جسے چاہے. ان اللہ یسمع نہیں، یسمع کا مطلب تو ہوتا ہے سننا، یسمع سنانا، اسمع یسمع، اسمع یسمع، اسمع اس نے وہ اس نے سنایا، یسمع وہ سناتا ہے، یسمع یسمعون، تسمع تسمعون. تو بے شک اللہ تعالیٰ سناتا ہے جسے چاہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ نہیں سناتے اس کو جو قبروں میں ہے. یعنی قبر میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سنا دیتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور جو قبروں میں ہے آپ ان کو نہیں سنا سکتے یا نہیں سناتے. وَاعْبُدُ اللَّهَ، تو یہاں لفظ جو ہے وہ یسمع یہ بتانا مقصد تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے سنانا. بے شک اللہ تعالیٰ سناتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. یشاء، شاء یشاء، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. شاء اس نے چاہا، اور یشاء وہ چاہتا ہے. تو من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سنا دیتا ہے. وَاعْبُدُ اللَّهَ، تم سب عبادت کرو اللہ کی. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم شرک نہ کرو اس کے ساتھ کسی کو بھی، اور تم شریک نہ کرو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی. وَاعْبُدُ اللَّهَ، تم اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو. تو ترجمہ کیجئے آخری 4 آیات کا. تو ان آیات کے ترجمے کے بعد اب میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی تو آپ نے باب افعال کا ایک پیج پڑھا ہے، اور مزید پیجز کا مطلب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ جو آپ کے پاس گیپ ہے 4-5 دن کا اس میں آپ اسے دیکھ سکیں. تو یہ دیکھیے باب افعال کا پہلا پیج جو ہے وہ ہم نے کر لیا. وہ کون سا ہے، کہاں سے شروع ہوا؟ وہ شروع ہوا ابصر سے اصلح تک، اور کافی ساری آیات بھی اس میں ہم نے کر لی. اب سیم پیٹرن ہے، ماضی مضارع یہی رہے گا اور اس میں فاعل بھی یہی رہے گا. ان 3 پر آپ فوکس کریں گے کہ
جو ماضی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے فعل مضارع یبصرو یبصرون، یہ فعل مضارع ہے. اور محسن، مخرج، مخلص، مدخل، مسلم، مسمع، مشرک، یہ اس میں فاعل. ٹھیک ہے، پہلا پیج کمپلیٹ ہوا. آپ خود سیکنڈ پیج بھی کر سکتے ہیں، سیم یہی پیٹرن ہے. اعرضا، اس نے اعراض کیا. اغرقا، اس نے کسی اور کو غرق کیا. غرقہ کا مطلب ہوتا ہے غرق ہونا، ڈوب جانا، اور اغرقا کا مطلب ہے کسی کو ڈبو دینا. اور افسدہ کا مطلب ہے فساد کرنا، کرپشن کرنا، بلکہ کرپشن پھیلانا. تو افسدہ یفسدو. افلح کا معنی ہے کامیاب ہونا. اقسم کا مطلب ہے قسم کھانا. امسکا کا مطلب ہے روکنا، ٹو ہولڈ. جیسے وہ جو ہمارے سامنے رمضان کا چارٹ آتا ہے تو اس میں ایک ٹائم ہوتا ہے وقت امساک. تو وقت امساک یعنی وہ ٹائم کہ جس میں آپ اپنے آپ کو کھانے پینے سے ہولڈ کر لیں، روک لیں. امساک یہ بھی دیکھیں باب افعال ہے، امساک، وقت امساک. تو امسکا اس نے روکا، اور یمسکو وہ روکتا ہے. انبتا کا مطلب ہوتا ہے اگانا، گرو کرنا. انذرا کا مطلب ہے ڈرانا. انزلہ کا مطلب نازل کرنا، جیسے ابھی آپ نے پڑھا وانزل من السماء ماء. اور انشأ کا مطلب ہے کوئی چیز بنانا. انفقا کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا، اسپینڈ کرنا. انکرا کا معنی ہے انکار کرنا. اور اہلکا کا مطلب ہے ڈسٹروائے کرنا، ہلاک کر دینا کسی کو. تو یہ ایک پیج، اس کا پیٹرن بالکل وہی ہے جو پیچھے الفاظ تھے، بالکل اسی طریقے سے ہیں. تو آپ یہ بآسانی کر سکتے ہیں، اس کو ضرور کر لیجئے گا تاکہ جب ہم عملی کلاس شروع کریں تو وہ یہاں سے شروع کریں، اقامہ سے. کیونکہ یہاں ایک چینج ہے، یہاں 4 آ رہے تھے، اہلکا، انکرا، یہ اقامہ ہو گیا، کیونکہ یہاں مثال اجوف ناقص میں سے کچھ نہ کچھ انوالو ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اقامہ، اذاقا، اعادہ، اماتا. یہ پیجز میں آپ کو خود کرواؤں گا، یہ 2 پیج، اور پھر ہم مزید انشاءاللہ آگے چلیں گے. پھر یہ مضاعف کا پیج آ جائے گا. تو یہ باب فاعل کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر ہم پیج نمبر 26 27 پہ جائیں گے انشاءاللہ. جی اختر بھائی، یہ ہم نے جو ٹیسٹ دیا تھا اس ہاں، کے بارے میں آپ ہمیں آج کل میں میں بھیجیں امید ہے گے کہ یا ٹیوزڈے تک آپ کو آگاہ کروں گا اس سے. آج ہفتہ ہے نا، اتوار، پھر پیر اور اگلی منگل. کلاس میں بتائیں گے ہم لوگوں نے کیا غلطیاں کی ہیں؟ کلاس میں نہیں، میں پرسنلی بتاؤں گا. پرسنلی میں ایک کیونکہ زیادہ تو تھے ہی نہیں، 5-6 لوگوں کا ہی پیپر آیا، تو میں جو بھی ہیں تو ان کو میں واٹس ایپ پر ہی اس کا آنسر کر دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.